اور ادھر بارش شروع ہوئی. جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا. منبر پہ محمد عربی بھی آ گئے اور صحابہ جیسے مقتدی بھی آ گئے. پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں، اب دعا کیجئے تھم جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. آپ نے پھر دعا کے لیے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے یوں مانگا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ان بادلوں کو اب وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے. صحابہ فرماتے ہیں دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ہاتھ ابھی چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا. اور یوں لگتا تھا جیسے رحمت عالم نے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس کی تسبیح میں مگن ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن راولپنڈی والوں، نعمتوں کے اس بیان میں، سورہ رحمان میں حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا، قرآن کریم نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا، وہ شمس و قمر بھی نہیں ہے، شجر و حجر بھی نہیں ہے، بحر و بر بھی نہیں ہے، زمین و آسمان بھی نہیں ہے، حور و غلمان بھی نہیں ہے، دریاؤ صحرا بھی نہیں ہے، نجوم و کواکب بھی نہیں ہے. نعمتوں کے اس بیان میں، سورہ رحمان میں، رب العالمین نے سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن. میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی. نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت. اور عزیز دوستو، قرآن کی سب سے پہلے، یہ جو مدرسہ ہے ماشاءاللہ مولانا آفتاب صاحب قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، بچے قرآن پاک کے حافظ ہو رہے ہیں، بچیاں ان کی گھر والی یہاں خدمت کر رہی ہیں، بچیاں حافظہ ہو رہی ہیں. میں نے کہا ابھی گزشتہ گفتگو میں بھی کہہ کے آیا ہوں، پچھلی کتابیں تورات، زبور، انجیل آج نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان امتوں نے حفظ کرنے کا اہتمام نہیں کیا. اگر وہ زبور کو، انجیل کو حفظ کرنا شروع کر دیتی تو کتابیں نہ مٹتی. آج ہمارے کچھ روشن خیال لوگ کہتے ہیں ارے طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، نعوذ باللہ. ارے سمجھ کے تو ٹھیک ہے، سمجھ کے تو پڑھنا چاہیے، وہ تو مقصد نزول ہی سمجھنا ہے، لیکن حفظ بھی بے اجر نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں یہی تو سبب ہے کہ جس نے قرآن کو محفوظ رکھا. آپ دیکھیں نا، اگر قرآن یاد کرنا چھوڑ دے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں کون سی آیت ہے کہ نہیں ہے. دشمن جو چاہے بدل دیتا. لیکن اب حالت یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں نہیں، قرۂ ارض پر لاکھوں حافظ موجود. کوئی ذرا ایک زیر اپنی جگہ سے ہلا کے تو دیکھیں، مولوی صاحب آ جائیں گے فتوے لیں گے. یہی سبب ہے اس قرآن کی حفاظت کا غیبی سبب.
اللہ کی طرف سے اس حفظ کی بدولت یہ محفوظ ہے. حفظ کی بدولت اللہ نے اس کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وہ جو وعدہ ہے اس وعدے کا اظہار حفظ کے ذریعے ہے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہ قرآن کو حافظ. مجھے یاد آیا اللہ نے ایک مقام پر ان بد نصیبوں کا بڑے سخت لہجے میں شکوہ کیا جن کو تورات ملی. جن کو کیا ملی؟ کون تھے وہ؟ یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. قرآن کا شکوہ دیکھیے. رب العالمین نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. عجیب انداز ہے. اگر اس آیت کو سمجھ لیں تو آپ کو حفظ کی اہمیت کا پتہ. یہ جو آپ نے مدارس بنائے خدمت کریں، آپ کو اپنی اس خدمت کے مول اور وزن کا پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. اس آیت کو ترجمہ سنیے. خطاب ہم سے نہیں ہے، یہودیوں سے جن کو تورات ملی، لیکن بات کیا کہی گئی یہ سنیے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جن لوگوں کو میں نے تورات دی تھی انہوں نے تورات کی قدر نہیں کی، خدا کی اس نعمت کا شکر نہیں کیا. لم يحملوها کا اسے نہ اٹھایا. لم يحملوا علماء لم يحملوها، اور ایک یہ حمل اٹھانا، اور ایک جگہ قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہے. ان حدیث میں ان حملۃ القرآن اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن کو اٹھانے والے. اب یہ ترجمہ سنیے آیت. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، جن لوگوں کو میں نے تورات دی تھی انہوں نے اسے حفظ نہیں کیا. لم يحملوها اٹھایا نہیں، خدمت نہیں کی، تورات کے لیے مدارس اور مکاتب قائم نہیں کیے بدبختوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ تورات مٹ گئی. اس جملے سے حفظ کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. نتیجہ یہ ہوا کہ تورات مٹ گئی. رب العالمین نے فرمایا کمثل الحمار، ان بد نصیب یہودیوں کی مثال تو گدھے کی طرح ہے، کھوتے کی طرح ہے. کھوتے کی پشت پر کتابیں لاد دو یا اینٹوں کا بوجھ رکھ دو، وہ کھوتا ہے، اسے کیا پتا کتابوں کی کیا قیمت، پتھروں کی کیا قیمت. لیکن اپنی امت سے کہا کھوتے نہ بننا. بہت سخت جملہ. کتاب کی قدر کر لینا، کتاب کی خدمت کر لینا، کتاب کو حفظ کر لینا، شکر ادا کرنا. بہت میں نے آپ کی فکر انگیز آیت آپ کے سامنے رکھی. راول پنڈی والوں ایک مقام تو قرآن کا ایسا ہے جب میں پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر ایک آیت ہے، کل قیامت کے دن اختعالی شانہ کی عدالت میں اللہ کا آخری رسول آمنہ کلال اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا. وہ رحمت للعالمین کہ جس کے لبوں پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا، جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، پتھر کھا کر بھی پھول پیش کیے. ایسا پیغمبر بھی قیامت کے دن اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا. قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی
ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا بندہ آج کے اس تاریخ ساز دن میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کرتا ہوں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ بہت عالم شکایت، شکایت کس ڈرایا آپ کو؟ شکایت اس لیے کہ تم قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سابقہ قوموں کی طرح اپنی کتاب کی بے حرمتی نہ کر ڈالنا۔ اصحاب رسول کے دیوانوں، ماہ رمضان جہاں ماہ قرآن ہے، ماہ سیام بھی ہے، تو وہاں چند یادگار تاریخیں اس میں ایسی بھی ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اپنی ہسٹری سے، اپنے کلچر سے واقفیت ضروری ہے۔ ماہ رمضان کی 3 تاریخ، تیسرا روزہ، خاتون جنت، رحمت عالم کی لاڈلی، مادر حسنین، آبرو علی، بنت رسول، سیدہ فاطمہ الزہراء بطول کا یوم وفات ہے۔ ماہ رمضان کی 11 تاریخ، آبرو رسول، سیدہ خدیجہ رقیہ ام کلثوم اور سیدہ زینب کی ماں، رحمت عالم کی نسل چلانے والی خاتون، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وفات ہے۔ ایسے معلومات ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین، صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ حبیب خدا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ اور اتفاق سے یہی دن 17 رمضان، یہی دن یوم الفرقان، حق و باطل کا پہلا معرکہ، جنگ بدر بھی 17 رمضان المبارک کی یاد ہے۔ اور رمضان المبارک کی 21 تاریخ، والد حسنین، شیر خدا، شاہر بطول، اخ رسول، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ اتنی ساری شخصیات رمضان میں ہمیں ان کی سیرت کو بھی پڑھنا، لیکن آج کی اس گفتگو میں میں اگلے چند منٹ میں جو اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اس پہ میں ہدف کر رہا ہوں، مرکز بنا رہا ہوں اپنی گفتگو کا سیدہ عائشہ، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عائشہ اور قرآن کا خاص تعلق، سیدہ عائشہ کا اور قرآن کا خاص تعلق ہے۔ سیدہ فرماتی ہے 11 ازواج میں سے کسی زوجہ کے گھر میں اور حجرے میں قرآن نہیں نازل ہوتا تھا، ہاں میرے حجرے میں قرآن اترتا تھا۔ یہ اعزاز ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ میرے گھر کو میرے سرتاج محمد عربی نے جنت قرار دیا۔ روضۃ من ریاض الجنہ و حجرہ عائشہ سے منبر رسول تک کا کہا کرتی تھی میں وہ واحد خوش نصیب خاتون ہوں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہتی ہوں۔ میرے مقام کا مقابلہ کون کر سکتا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے یہ بھی میرا اعزاز ہے اور میرا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ قرآن سے جو میں کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کسی پہ کسی بدبخت نے الزام لگایا، اللہ کوئی صفائی کا انتظام کر دیتا ہے۔ کوئی بچہ بولتا ہے سیدہ مریم عیسیٰ کی ماں پر یہودیوں نے الزام لگایا یہ بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آیا؟ تو ایک دن کا بچہ سیدہ عیسیٰ گود میں
اپنی ماں کی پاکی پر بولا. زلیخا نے زلیخا نے یوسف پر الزام لگایا علیہ السلام. ایک دن کا بچہ حضرت یوسف کی تطہیر و پاکی پر بولا. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مدینے میں منافقوں نے جب میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تو میں بہت روئی. 40 دن تک روئی اور اتنا روئی کہ خود رحمت عالم کو بھی اور میری ماں کو بھی مجھ پہ رحم آنے لگا. مجھے رحمت عالم فرمایا کرتی تھی عائشہ اس معاملے میں نے تیرا کیس اور تیرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا. سیدہ فرماتی ہیں میں بھی سمجھتی تھی اور سوچا کرتی تھی شاید اللہ میری بھی پاکی کا انتظام کرے گا. اور میں دائیں بائیں دیکھا کرتی تھی کون سا چھوٹا بچہ ہے میرے خاندان میں. لیکن جب اس کی طرف سے میرے کردار کی تطہیر اور پاکی کا انتظام ہوا جو میرے تصور میں بھی نہیں تھا, کسی بچے کو منتخب نہیں کیا میرے کردار کی صفائی کے لیے, بلکہ اللہ نے خود قرآن میں ایک پوری سورت قلب رسول پر میری پاکیزگی کے لیے نازل فرما دی. اس لیے میں نے کہا عائشہ اور قرآن کو خاص کر, اور یہ بھی میرا اعزاز ہے. مولوی صاحب ڈنڈا لینا پڑے گا, یہ لو یہ ڈنڈا لے لو. یہ صرف عصائے مذہبی نہیں ہے. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ عصائے ضعیفی ہے. نا بابا یہ عصائے کلیمی بھی ہے. اب کوئی بولے تو مارنا نہیں, یہ صرف ترغیب کے لیے. ابھی یہاں سے آواز دی تو میں ادھر سے لگاؤں گا. اپنے بچوں کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. لایا کیجئے بچوں کو مسجد میں ضرور لایا کیجئے. اگر انہیں نہیں لائیں گے اگرچہ شرارتیں کریں گے تو سمجھایا کریں گے, ہم سمجھائیں گے نہیں لائیں گے تو پھر یہ دور ہو جائیں گے. ہمیں انہیں قریب بھی تو کرنا, اپنا ماحول دکھانا تو ہے نا کہ یہ ہمارا ماحول ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے. 4 کتاباں تو رکھنیاں تھے, یہ بھی اترا اوپر سے. جو کام کتابیں نہ کر سکی وہ اس نے کیا. سارے پولیس والے فوج والے اگر ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں تو ملک میں امن نافذ ہو جائے. کتاب پکڑ لیں, قلم پکڑ لیں, نہیں تسبیح سے کام, تسبیح سے لاتوں کے بھوت نہ, تسبیح سے کام نہیں چلتا. ڈنڈا بھی ضروری ہے. لیکن قاری صاحبان ذرا ڈنڈا نہ چلایا کرے, یہ صرف ترغیب کے لیے ہوتا ہے, ڈراوے مارنے کے لیے نہیں. ڈنڈے سے جانور کو پیٹا جاتا ہے, یہ تو اولاد آدم ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر لڑی گئی جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی. اس جنگ میں منظر بڑا عجیب تھا. رحمت عالم کے پاس صرف 313 کی تعداد. کتنی ڈھیلے پڑے گئے, کتنی, اور وہ 313 نہتے تھے ہاتھ خالی. اور مقابلے میں جو کافروں کا لشکر تھا وہ ہزاروں کی تعداد تھی اور سارے مسلح, ہر ایک کے پاس ادھر خنجر, ادھر تلوار, ادھر ڈھال, جسم پر زرہ, مسلح پریپیر باقاعدہ جنگجو ابو جہل وغیرہ. اور یہ وہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے, حدیث میں آتا ہے. لشکر کے لیے ایک اونٹ ذبح ہوتا, تکے اڑائے جاتے, کباب بھونے جاتے, اور یہاں کھجورے بھی نہیں کھانے کو, بھوک, یہ بھوکے. ان کے پاس سواریاں تھی, ہر آدمی کا اپنا گھوڑا, ویپن بھی, وہیکل بھی, اور یہ بیچارے سارے پیدل. پورے لشکر 313 کا, گھوڑے صرف 2 اور باقی سارے پیدل.
لشکر 313 کا، تلواریں صرف 8، باقی سب ڈنڈے سوٹے والے، اس لیے میں نے سوٹا پکڑا نا ابھی، باقی سب ڈنڈے سوٹے والے، صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، یہ محمد عربی کے۔ جب اگلا دن میدان سجا نا، لوگوں نے کہا یہ لڑیں گے، یہ رحمت عالم جنگ سے قبل خیمہ میں تشریف لائے، اما عائشہ کے خیمہ میں، کہا عائشہ تیری اوڑھنی کدھر ہے، تیری چادر کدھر ہے، دوپٹہ؟ اما فرماتی ہیں ایک چادر تو میں نے لی ہوئی تھی، دوسری رکھی تھی، وہ میں نے اٹھا کے دے دی۔ رحمت عالم نے چادر کو کھولا، لکڑی منگائی اور چادر کو لکڑی کے ساتھ یوں باندھ دیا جیسے پرچم کو جھنڈے کو باندھا جاتا ہے، اور پھر اسے اونچا کر دیا اور باہر تشریف لائے۔ میں نام بعد میں بتاتا ہوں، ایک صحابی کے ہاتھ میں دے دی اور اللہ کے حضور آنسوؤں میں عرض کی، یا اللہ یہ صرف پرچم نہیں ہے، یہ میری آبرو کا دوپٹہ بھی، اور اب اس جنگ میں ان بیٹوں کی ماں کا دوپٹہ بھی شامل ہے، اور ماں کے دوپٹے کی لاج رکھتے ہوئے بیٹوں کو فتح عطا کر دینا۔ اور اس قدر روئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں خیمے میں سن رہی تھی، جالندری حفیظ جالندری ہمارے پاکستان کا ایک بڑا نامی شاعر ہے، نامور شاعر ہے، اسی نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا، پاک سرزمین شاد، ہمیں آتا ہے مولوی کو، یہ بھی آتا ہے، الحمدللہ ہم وفادار ہیں اس ملک کے۔ جس نے پاک سرزمین شاد باد لکھا، اسی نے اپنے ایک دوسرے مقام پر بدر کا نقشہ بھی کھینچا۔ وہ کہتا ہے کہ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں، نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی، نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، اور کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو، اور بروز بدر سر بلندی دیکھی خاکساروں کی، نچھاور ان کے قدموں پر ہوئی رفعت ستاروں کی، منظر عجیب ہو گیا، محمد عربی کے وفادار جیت گئے، اسلام آباد والوں محمد عربی کے وفادار جیت گئے، ابو جہل مارا گیا، اس جنگ میں 70 مشرکین مارے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک موسیٰ کا فرعون تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ ظالم تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔
رحمت عالم نے ابو جہل کے قتل کے موقع پر فرمایا ایک موسیٰ کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ لیکن عجیب اتفاق دیکھیے اسلام آباد والوں، موسیٰ کا فرعون بچوں کو قتل کرتا ہے اور محمد عربی کی امت کا فرعون محمد عربی کی امت کے بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یقین جانی اس عمر میں اس تکبیر پر ہزاروں جوانوں کی تکبیریں قربان۔ اتنی محبت، میں ان کے لیے نعرہ لگاتا ہوں، ان کے لیے نعرہ تکبیر۔ موسیٰ کا فرعون اس امت کے بچوں کو قتل کرتا ہے اور محمد عربی کی امت کے بچوں نے محمد عربی کے فرعون کو مار ڈالا۔ 13-14 سال کے دو بچے معبد اور معاذ، یہ 17 رمضان کو جنگ تھی، 16 کی بات ہے۔ رحمت عالم نے ان دونوں بچوں کو ایک دن پہلے کہا چلے جاؤ، چھوٹے ہو جنگ نہیں کرو گے، جاؤ واپس گھر جاؤ، چھوٹے ہو۔ ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول چھوٹے تو نہیں ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بچوں کا دینی جذبہ دیکھیے۔ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم چھوٹے ہیں نا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ دونوں بچوں نے ایڑیاں اٹھا لی اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر قد اونچا کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھیے نا اتنے بڑے تو ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اٹھی ہوئی ایڑیوں کو دیکھا، مسکرائے، دونوں کے شوق شہادت شوق جہاد کو یوں خراج تحسین پیش کیا، دونوں کو اذن جہاد دے دیا۔ اچھا چل تم بھی چلے جانا تھا۔ اتنے خوش ہوئے دونوں، ایک دوسرے کو مسکرا کر مبارک دے کر کہتے ہیں مبارک ہو منتخب ہو گئے، کل محمد عربی کے دشمن ابو جہل سے ٹکرائیں گے، ماریں گے، مر جائیں گے اور شہید ہونے کے بعد ہمارے لاشیں اٹھا کر گھر لائے جائیں گے اور خون سے سرخ ہماری پیشانیاں ہمیں جنم دینے والی مائیں چومیں گی اور ماؤں کے ہونٹ بھی ہمارے خون شہادت سے سرخ ہو جائیں گے اور ماں سر اٹھا کر فخر سے کہیں گی دیکھو نا لوگو میرے بیٹے بھی محمد کی آبرو کے کام آ گئے ہیں۔ بچے یوں ہوا کرتے تھے، ہاں سن رہے ہو، بچے یوں ہوا کرتے تھے۔ اگلے دن جب تلواریں ٹکرا رہی تھی، سورج نصف النہار پہ تھا، دھوپ عرب کے ریگستان پر آگ برسا رہی تھی، جنگ کا طبل بج گیا، لاشیں گر رہی تھیں۔ لشکر اسلام نے اچانک میدان بدر کے درمیان سے دو ننھی منھی تکبیریں سنی، دو ننھی تکبیریں بلند ہوئی، سارے لشکر نے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں بچے ہاتھوں میں تلوار بلند کیے اور لبوں پر اللہ کی تکبیر سجائے ابو جہل پہ حملہ آور تھے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، دوسرے نے ابو جہل پہ حملہ کیا، ابو جہل نے بھی پلٹ کر بچوں پہ وار کیا، ان میں سے ایک بچے کا بازو کٹ گیا، چمڑا اٹک گیا، ہاں بازو کٹ گیا، چمڑا اٹک گیا اور بازو جھولتا ہے، جھولتے ہوئے بازو کو لے کر دوسرے
آئے، جب درد ناقابل برداشت ہو گیا، بازو کو زمین پہ رکھا، اس پہ پاؤں رکھا، ایک جھٹکے سے یہ کہہ کر علیحدہ کر دیا کہ جسم کا جو حصہ محمد سے وفا میں رکاوٹ بنے گا علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہوا تو میں نے کہا اسلام آباد والوں، اسلام آباد والوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی رسول کو رب نے اتنے وفادار ساتھی نہیں دیے جتنے وفادار محمد عربی کو دے دیے۔ یقین جائے یہ کتنی وفا ہے، بچوں کی وفا دیکھی ہے اپنے قائد سے، یہ اس امت کے بچے، یہ محمد عربی کے تربیت یافتہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ اس جنگ میں میرے دوپٹے کو رحمت عالم نے علم بنا کر، پرچم بنا کر بلند کر دیا، اور خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے علی کدھر ہیں؟ کون؟ علی کدھر ہیں؟ علی سامنے آؤ، پرچم تھام لو، آج لشکر اسلام کے علم بردار تم ہو، پرچم اٹھانے والے تم ہو۔ میں نے کہا منظر دیکھو، دوپٹہ عائشہ کا بلند علی کے ہاتھ کر رہے ہیں، دوپٹہ عائشہ کا۔ ان بدنصیبوں کو کہتا ہوں جو جمل کا تانا مار کر اپنے اندر کا بغض نکال، ذرا یہ منظر بھی تو دیکھو نا، وہ منظر دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ دوپٹہ عائشہ کا بلند علی کر رہا ہے، قیامت تک یہ منظر واضح ہو گیا، علی جیسا بیٹا کوئی نہیں، علی جیسا بیٹا کوئی نہیں، اور عائشہ جیسی ماں کوئی نہیں۔ علی المرتضیٰ علم بردار تھے۔ تو عزیز دوستو، یہ سیدہ عائشہ کی عظمت ہے، یہ سیدہ عائشہ کی رفعت ہے جو قرآن کریم کی پہلی حافظہ ہے۔ اس امت میں قرآن کو سب سے پہلے حفظ کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ مکاتب، یہ مدارس آپ کے تعاون سے چلتی ہیں، یہ قرآن کریم کی خدمت کیا کیجیے، یہ حفظ قرآن کروانا، مدارس بنانا، مکاتب بنانا، یہ اس امت کی خاص انفرادی پہچان ہے۔ باقی امتوں نے یہ نہیں کیا، کفر سب سے زیادہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب کو حفظ کر، وہ ایک دفعہ ایک ظالم اور مشرک دین دشمن اسلام دشمن بادشاہ نے کسی مسلمان بادشاہ کو کہا میں بہت مدد دوں گا بشرطے کہ قرآن سے جہاد کی آیتیں نکال دو، سورہ انفال وغیرہ۔ مسلمان بادشاہ نے کہا نہ بابا یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے، وہ تو تمہاری کتاب تھی انجیل، اس میں تمہارے مولوی پادری، تمہارے پادری نکال بھی دیتے تھے، آیتیں ڈال بھی دیتے تھے۔ یہ قرآن ہے، قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ میں تو کیا، میرے جیسے کروڑوں بادشاہ بھی آ جائیں، ایک لفظ کی، حرف کی ایک نقطے کو بھی اپنی جگہ سے نہیں لا سکتے۔ اس کی حفاظت، یہ حفاظت مکاتب مدارس کی وجہ سے، اس کی حفاظت کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ یہ اعزاز مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ میں نے دیکھا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ شاید تعمیر اور تزئین کے بعد اس جامع مسجد صدیق اکبر میں یہ پہلا رمضان، دوسرا رمضان ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں اس پر۔ صبح میں ذرا بر وقت پہنچ گیا تھا، ظہر کے بعد میں نے یہاں کلاس بھی دیکھی لگی ہوئی حفظ کی، بڑا دل خوش ہوا۔ ابھی میرے ساتھ ماشاءاللہ بلالی مسجد کے قاری افتخار صاحب تشریف، میں نے ان کو وہاں جا کے ذکر کیا، میں نے کہا جس مسجد سے ہو کے آیا ہوں دیکھنے کے قابل ہے ماشاءاللہ،
لوگوں کے باہر گھر اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنی خوبصورت انہوں نے اللہ کی مسجد کو بنایا. انہوں نے اپنے گھروں پر خدا کے گھر کو ترجیح دی ہے. خدا ان کو برکتوں سے نوازا, خدا ان کو عزتوں سے نوازا. میں نے قاری صاحب میں ان کو لے کے آیا, میں نے کہا آؤ آپ کو بھی ایک مسجد دکھاتا ہوں. اور پھر مسجد میں آپ لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ اتنا جذبہ, اتنا شوق ذوق. تو میں نہیں چاہتا ہوں, مجھے قاری صاحب نے کہا مسجد میں اوپر ایک کونے میں وہاں کلاس تھی, وہ سیڑھیوں پر جا رہی. میں نے کہا کھلا, جس طرح آپ نے مسجد وسیع و عریض بنائی ہے تو قرآن جو مسجد کی روح ہے, اگر آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں, بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, تو کھلی جگہ بنائیں, علیحدہ جگہ بنائیں. تو انہوں نے کہا جی اللہ انشاءاللہ یہ بھی کر دیں. کیوں نہیں جی انشاءاللہ. تو انہوں نے تو مجھے نہیں کہا, لیکن میں اپنے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ حضرات اس سلسلے میں متوجہ ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مسجد ہے, ساتھ ہی کوئی علیحدہ جگہ ہو, اس مسجد کے ساتھ ملحق ہو بشر, اور وہاں پر علیحدہ ادارہ قائم کیا جائے جہاں یہ بیٹھ کر قرآن کریم کی خدمت کریں. جہاں بچے علیحدہ ہوں, بچیاں علیحدہ پڑھ رہی ہوں, بچے علیحدہ پڑھ. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بابا جی کیا ہے, تو اس سلسلے میں صرف ہونا چاہیے یا کچھ دینا بھی چاہیے؟ رمضان المبارک بھی ہے, وہ مانگنے والا مولوی نہیں ہوں, چندے کرنے والا نہیں ہوں. میرے مزاج کا پتہ ہے, میں اس حوالے سے معروف بھی نہیں ہوں. ہمارے بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ تو جیبیں کاٹ لیتے, لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں. اگر آپ انتہائی نفاست سے, ذوق کا وقار سے, اگر کوئی ایک دو بندے کھڑے ہو کر, میں سب سے نہیں کہتا ہوں, ایک دو بندے کھڑے ہو کر کسی بڑے تعاون کا اعلان کر دیں, تو ان کے اعلان کو سن کر کسی دوسرے کو اگر شوق ہو گیا تو اس کا ثواب بھی پہلے کو مل جائے. تو اس کا وعدہ ہے کہ دو چار بندے کھڑے ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ نہیں مزاج نہیں. اچھا, ہمارے پہلا مسئلہ تو جگہ ہی, ابھی تو پلاٹ ہی کوئی نہیں ہے. مدرسہ تو تب بنے گا جب جگہ ہوگی. اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کہتے ہیں, کچھ ہونا چاہیے, کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. ایسا بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک جگہ نظر ہے کسی جگہ پر, اگر وہ ہمیں مل گئی تو وہ کہہ رہے تھے تقریباً کروڑ ایک روپیہ لگ جائے گا اس پہ خرچہ. میں نے کہا کوئی نہیں, آج تک تو 5 مرلے کا مکان کروڑ میں بن گیا. مدرسہ تو بہت بڑی چیز ہے, کروڑ میں بن جائے تو اس کو غنیمت سمجھ لیں. اگر کوئی صاحب اعلان کرنا چاہے تو اس کو مانیت نہیں ہے, نہیں تو پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور پھر دعا کی جائے. جی نیت ہے, لیکن تبلیغی جماعت والی ارادہ کریں سب سرونے پہ جانے کا انشاءاللہ. کہہ دیجیے ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ. بس میرا مقصد آپ کو مجبور کرنا نہیں ہے, میں آپ کی عزت نفس کو یہاں پر میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, میرا مزاج نہیں ہے. میرا مقصد یہ تھا اس بات کرنے کا کہ تھوڑا سا احساس بیدار ہو جائے. اس حوالے سے میں آپ سے کچھ مجبور نہیں کرتا ہوں, آپ مولانا سے رابطہ کیجیے, اس حوالے سے ان کے ساتھ مشورہ کیجیے, کیا ہونا چاہیے مشورہ دیجیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول. میرا ایک مزاج ہے, جب گفتگو کو ختم کرتا ہوں تو اللہ کے ذکر پر اس کو مکمل کرتا ہوں. اب ہم ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا. لا الہ الا اللہ, لا الہ